جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ماں تو میری ہے۔ پھر کہتے تھے چلو پھر ماں سے پوچھ لیتے ہیں ماں کس کی ہے، اور جب ماں سے پوچھتے تو ماں ہنس کر ٹال دیتی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے، ماں تیری بھی ہے۔ ایک کہتا میں نے پہلا مہینہ گزارا ہے، مجھے پتا ہے میرے بچے کتنی آزمائش میں رہے ہیں، میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے، میں نہیں رکھ سکتا، اب 4 مہینے تم نکالو، ہر کوئی مہینہ رکھے، پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت تھی، آج وہی ماں۔ کوئی نوجوان تھا جو اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا۔ آج ہمارے ہاں بھی اولڈ پیپل ہوم بن گئے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم جا کر انہیں جمع کر دو۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ خیر، وہ جمع کرایا اور انتظامیہ کو نمبر دے آیا، جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر لینا۔ خیر، اس کا وقت آخر آن پہنچا اور کہا ماں مرنے کے قریب ہے اور ملاقات کے شوق میں تم سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ پہنچا اور ماں سے کہا کہ ماں تیری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ جو میں پورا کر دوں۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو مجھے چھوڑ گیا تھا، اس کے کچھ پنکھے خراب ہیں، جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ گرمی سے جھلس اٹھتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسے ہوں تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دینا۔ وہ کہنے لگا کہ ماں اگر میں اب پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ، پہلے بتایا ہوتا تو میں پنکھے تبدیل کروا دیتا، تجھے بھی کچھ فائدہ ہو جاتا۔ ماں کی محبت تو دیکھیں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں جب تو کل بوڑھا ہوگا، تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑ جائے گی تو مجھے قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا، اگر میرے لال کو گرمی لگے گی۔ مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے بیٹا، مجھے تیرے لیے چاہیے۔ ایک بوڑھا باپ تھا جو موبائل اٹھا کر موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو ذرا۔ نوجوان نے موبائل دیکھا اور کہا کہ بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا کہ ذرا دھیان سے دیکھو بیٹا یہ موبائل خراب ہے۔ دوسری مرتبہ جب دیکھا اور بابا جی سے فرمایا کہ بابا جی یہ موبائل تو ٹھیک ہے، بابا جی نے موبائل پکڑا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور ہچکیاں لیتا ہوا موبائل والے سے کہنے لگا کہ بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ میں سارا دن کان کو لگا کر بیٹھا رہتا ہوں، میرا بیٹا مجھے کبھی تو کال کرے گا، لیکن اس پر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، مانگنا بری بات ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جب سگنل پر بریک لگتی ہے، جب بوڑھا ہاتھ میرے شیشے کے سامنے آتا ہے، آخر دل میں خیال تو آتا ہے یہ 60 سال کی مائی ہے، اس کی بھی کوئی اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پر مجبور ہے۔ ماں باپ کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا، وہ اٹھ کر گھر نہیں جاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میری گھر میں کس کو ضرورت ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر قاری صاحب کے ساتھ وقت گزار لیتا، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ 4 بیٹے بیٹھے ہو گھر میں اور کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کر اپنے دل کی رائے دیتا، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا، وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات، اسے پتا ہے کہ میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات۔ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی ختم ہے، اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا ہے، تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے اور میں سوچتی ہوں میں تم سے کیسے کہوں۔ وہ بیٹا جو دوستوں میں 2000 کا ڈنر کر کے آتا ہے، ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس سوچ ہے، نہ ہی پیسے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی، وہ 4 پائی جو تو نے اٹھا کر گھر کے سین میں رکھ دی تھی کہ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے،
ایک وقت آئے گا وہ چارپائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا، مجھے ماں میری ملے میں مشورہ کروں، میرا باپ مجھے ملے میں اس سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں کہ زندگی کیسے گزاروں۔ اس وقت گھر تجھے کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اور ماں باپ دھکے کھا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم آج ازالہ کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو یتیم خانوں میں جمع نہ کرو، اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر مت ڈالو، اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی پیسے کمانے کے لیے ہے، لیکن آج ان کی قدر کر لو۔ ماں باپ پہ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہ لو لیکن ماں باپ کو رسوا نہ کرو۔ آئیے اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ بس یہ دعا ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا پیج اور چینل پیارا اسلام جوائن نہیں کیا تو ابھی جوائن کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔